کیا ہے اور اس کا آغاز کب ہوا؟ تقلید عین سیرت ہے ایک عام انسان کی۔ تقلید تو ہے ہی وہ چیز کہ جو بغیر دلیل اور بغیر سمجھے کسی کی پیروی کی جائے۔ سوال مفتی صاحب، آپ کا سوال؟ کے اتباع امام کی رائے کے مقابلے میں عصری تقاضے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ سرے سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے پورے ذخیرے میں تقلید کا لفظ ہی کہیں نہیں آیا۔ تقلید ایک مذہبی فریضہ ہے؟ جی بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پروگرام آغاز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع تقلید۔ تقلید کیوں ضروری ہے یا تقلید کیوں ضروری نہیں ہے؟ محترم ناظرین، کچھ افراد کا یہ کہنا ہے کہ دین اور شریعت کو تسلسل درکار رہتا ہے، دین اور شریعت قیامت تک کے لیے ہیں، اس کے لیے تقلید کا ادارہ قائم کیا گیا جو تاحال قائم ہے، اور اس کی وجہ سے دین کو ایک تسلسل دراصل قائم رہتا ہے، جبکہ دوسرے گروہ کا یہ خیال ہے کہ نہیں، دین کو تسلسل قائم نہیں رہتا، شریعت کا تسلسل قائم نہیں رہتا، بلکہ دین اور شریعت کے تعلق سے چند افراد کی تعبیروں کو ضرور تسلسل حاصل رہتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے عہد کے ممتاز علماء اور دانشوروں کے ساتھ بیٹھے ہیں ARY کراچی اسٹوڈیوز میں۔ ہم ان علماء اور دانشور صاحبان سے یہ دریافت کرنا چاہیں گے کہ امت مسلمہ کے لیے تقلید کیوں ضروری ہے، اگر ضروری ہے تو کیوں، اور اگر غیر ضروری ہے تو کیوں؟ کیا تقلید امت مسلمہ کے لیے مفید ہے تو کیوں، اور اگر مضر ہے تو کیوں؟ گفتگو ہوگی دلائل کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا آغاز کریں، مختصر تعارف اپنے معزز مہمانوں کا۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد صاحب۔ خواتین و حضرات، ممتاز عالم دین ہے، تعلق آپ کا جامعہ بن نوریہ سے ہے، جامعہ بن نوریہ کی جو ریسرچ سیل ہے اس کے آپ سربراہ ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان تشریف لائیں درخواست پہ ہماری اسلام آباد سے محترم ڈاکٹر عبدالرشید اظہر صاحب، جید عالم، پوری زندگی علم اور کتاب سے تعلق میں گزری، مدینے سے مدینہ منورہ سے آپ فارغ التحصیل، لا تعداد کتابوں کے مصنف۔ ہمارے پروگرام کے تیسرے شریک محترم علامہ سید باقر عباس زیدی صاحب، ممتاز عالم دین ہیں، حجت الاسلام ہیں، پاکستان میں پڑھا، اس کے بعد ایران تشریف لے گئے۔ ہمارے پروگرام کے چوتھے اور آخری شریک کسی تعارف اور کسی تعریف کے محتاج نہیں، محترم حافظ محمد سلفی صاحب۔ خواتین و حضرات، ریڈیو ٹیلی ویژن پر آپ کی گفتگو کو اور آپ کی فکر کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز ہم کرنا چاہیں گے مفتی نذیر احمد صاحب سے۔ مفتی صاحب، پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ فرمائیے کہ تقلید کیا ہے اور اس کا آغاز کب ہوا؟ اس کا جواب دینے سے پہلے ایک بنیادی مسئلہ جو ہے وہ میں یہ عرض کر دوں کہ تقلید اجتہاد، تقلید جس درجہ ضروری ہے اس درجہ اجتہاد بھی ضروری ہے۔ تقلید کی ضرورت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اکابر صحابہ تھے، مدینے کے، جیسے روایات میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ مدینے کے لوگ زید بن ابی ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلے پوچھ کے عمل کرتے تھے۔ کوفہ میں جو لوگ تھے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت کے جو عام مسلمان تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مسائل پوچھتے تھے۔ کون سے مسائل پوچھتے تھے؟ اجتہاد کس میں ہوتا تھا، تقلید کس میں ہوتی تھی؟ اس کے لیے ہم اسلام کے جو احکام ہیں اس کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک احکام منسوسہ، اور دوسرے اسلام کے وہ احکام ہیں جو احکام غیر منسوسہ ہیں۔ احکام منسوسہ وہ ہیں کہ صریح انداز میں قرآن و حدیث کے اندر اس کا حکم موجود ہو، اس کے اندر ظاہر ہے کسی کی تقلید کرنا قطعاً جائز نہیں، چاہے وہ صحابی کیوں نہ ہو، کیونکہ واضح انداز میں جب قرآن کا ایک حکم آ گیا، حدیث میں واضح انداز میں ایک حکم آ گیا ہے تو اب ہم اسی کو مانیں گے۔
جیسے تقلید مطلق ہوئی، تقلید شخصی نہیں ہوئی. عرض کر رہا ہوں احکام منسوسہ کے اندر تقلید کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کسی کی تقلید نہیں کریں گے. احکام غیر منسوسہ یعنی جو صراحتاً قرآن و حدیث کے اندر اس کا حکم بیان نہیں ہوا ہے، ہمیں اس میں اجتہاد کرنا پڑ رہا ہے. اب اس میں اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے مثال عرض کر رہا ہوں، قرآن کریم میں لفظ ہے ثلاثۃ قروء، 3 قروء جو ہے وہ عورت جو ہے وہ عدت میں گزارے. اب ثلاثہ کا جو لفظ ہے اس میں اگر کوئی شخص اجتہاد کرتا ہے کہ ثلاثہ کے بجائے وہ 2.5 کہتا ہے، 4 کہتا ہے، 5 کہتا ہے، تو اس کی غلطی ہوگی. بالکل گنجائش نہیں ہے. وہ تقلید کیا، ہم تو اس کی تفسیق کریں گے، اب کیا کر رہے ہیں. لیکن قروء کا لفظ ہے. اب قروء یہ قابل اجتہاد لفظ، کیونکہ قر ان کو کے دونوں معنی آتے ہیں. اس کے معنی حیض کے بھی آتے ہیں، اس کے معنی طہر کے بھی آتے ہیں. اسی طرح حدیث پاک میں لفظ ہے کہ من لم یزر المخابرہ فلیؤذن بحرب من اللہ ورسول، جو مخابرہ کو نہ چھوڑے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اب مخابرہ کا کیا مفہوم ہے؟ تو میرے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ معنی کے تعین کے لیے علماء کرام اجتہاد کرتے ہیں. اب جو ہم تقلید کی بات کرتے ہیں کہ ہم تقلید کرتے ہیں، تو معاذ اللہ اگر تقلید کے معنی کسی شخص کی رائے کی تقلید ہو، تو میں یہاں کھڑا ہوں، یہاں بیٹھا ہوں بحیثیت ایک حنفی کے، میں آج سے ایسی تقلید سے میں تائب ہوتا ہوں. ہم کسی بھی امام کی تقلید کرتے ہیں، ایک امام کی رائے یا اس کی جو حیثیت ہمارے ہاں اتنی ہے کہ جب تک اس کی رائے اپنی جگہ وزن رکھے، ہم تقلید کریں گے. اگر اس کی رائے کسی موقع پر اپنی اہمیت کھو بیٹھے، جیسے اس زمانے میں پہلے زمانے کے فقہا کی رائے تھی کہ کان کے اندر دوائی ٹپکانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب ہمارے دارالعلوم کراچی کے حضرات نے ریسرچ کیا اس پر، معلوم ہوا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا. اصول و ضوابط کی روشنی میں ہم نے فتویٰ اس کے خلاف کر دی. اچھا، دوسری ایک اہم بات میں عرض یہ کروں کہ امام کی رائے کے مقابلے میں عصری تقاضے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. میں حنفی ہوں، لیکن اگر عصری ضرورتیں مجھ سے تقاضا کرتی ہوں کہ یہ رائے امام صاحب کی چھوڑ کے کسی اور رائے کو اختیار کر لیا جائے، تو میں حنفیت سے نکل کے میں کسی دوسرے امام کی رائے کو اختیار کروں گا. جیسے حیلہ ناجزہ ہے، خواتین کے مسائل کے اندر ہمارے حنفی فقہ کے اندر اتنی توسع نہیں تھی. اس میں امام مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ، مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے، ان حضرات نے اجتہاد کیا. بلکہ موجودہ بینکنگ میں دیکھ لیجیے، مولانا تقی عثمانی صاحب مدد ذل العالی ہیں، ایک مجتہد ہیں، اجتہاد کر رہے ہیں. بینکنگ کے مسئلے پہ اس وقت پورا ورلڈ جمع ہے، اور اس میں ظاہر ہے جو بینکنگ ہے یہ حنفیت کی بنیاد پہ نہیں ہے، اس میں سارے مسالک جو ہیں وہ جمع ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اجتہاد کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم سلسلہ جاری رکھیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں سلسلہ اجتہاد کو آپ نے تسلسل دیا ہوا ہے. اچھا، مفتی صاحب یہ فرمائیے آپ کہ تقلید کے تعلق سے قرآن و حدیث میں کہیں کوئی رہنمائی ملتی ہے ہمیں؟ جی بالکل ملتی ہے. قرآن و حدیث کے اندر قرآن کی ایک واضح آیت ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں نہیں پتہ ہے تو اہل علم سے سوال کرو. مثال کے طور سے میرے پاس جو میرے مقتدی آتے ہیں وہ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ امام صاحب یہ بتائیے کہ میں نے دوسری رکعت کے بعد بجائے بیٹھنے کے، یعنی قاعدہ اولا کرنے کے، میں سیدھا کھڑا ہو گیا، اب کیا حکم ہے جی؟ اب وہ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو میں مسئلہ بتا دیتا ہوں، فقہ کے اندر جو مسئلہ لکھا ہے. تو اب اہل علم سے وہ سوال کرتے ہیں، ان کنتم لا تعلمون. تو تقلید تو ہر ایک کرتا ہے. لیکن اس میں ایک سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو اہل ذکر سے. اہل ذکر کون؟ جو قرآن کریم پر جنہیں عبور ہو، جانتے ہیں. کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی بھی ایک آیت ہے. پھر یہ کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی ذکر سے مراد یہاں پہ قرآن ہے. قرآن کریم کے تعلق سے اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے کسی عالم دین سے، تو وہ سوال کر رہا ہے یا اس کا مقلد بن رہا ہے؟ سوال کرنے کے بعد جو حکم بیان کیا جاتا ہے، تقلید کی یہی حقیقت ہے کہ اتباع، کسی کی بات ماننا. اچھا جی، اتباع. جی، اچھا، وہاں قرآن کریم فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فتبعونی، اتباع رسول کی بات کی گئی ہے. اس تعلق سے ہم چاہتے ہیں کہ ذرا سی گفتگو میں ڈاکٹر صاحب کو بھی آگے میں ذرا اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. فرمائیے. جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن و حدیث کے وہ احکام جو منسوسہ نہیں ہیں، جس میں اجتہاد کی ضرورت ہے، معنی کا تعین آپ نہیں کر سکتے اس میں اجتہاد کے بغیر. جیسے حدیث پاک ہے، من لم یزر المخابرہ فلیؤذن بحرب من اللہ ورسولہ، جو مخابرے کو نہ چھوڑے